اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کو میں ایک اتحادی بات بتانے جا رہا ہوں۔ بعض بریلوی حضرات اہل دیوبند پر ایسے اٹیک کرتے ہیں کہ جیسے کوئی ذاتی مخالفت ہو۔ علمی اختلاف تو حضور کی امت میں رحمت ہے، اگر علمی اختلاف ہے تو وہ تو رحمت ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے درمیان میں کتنا اختلاف تھا؟ بلکہ اگر آپ اس طرح دیکھیں تو عبداللہ بن مبارک جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، ان کے درمیان میں کتنا اختلاف تھا۔ بلکہ آپ صحابہ کرام کی طرف جائیں تو صحابہ کرام میں کتنا اختلاف رہا، وہ سارا علمی اختلاف تھا، ذاتی اختلاف نہیں تھا۔ اور اسی وجہ سے میرے نبی نے فرمایا کہ جو میری امت میں علمی اختلاف ہوگا وہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن آج لوگ ذاتی مخالفت میں جو سنی بریلوی حضرات ہیں وہ دیوبندیوں کو کافر کہہ دیتے ہیں، اور جو دیوبندی حضرات ہیں وہ بریلویوں کو مشرک کہہ دیتے ہیں۔ تو میں آج ایک بہت ہی خوبصورت بات پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج میرا موضوع جو چل رہا ہے وہ علم غیب کے متعلق ہے۔ تو آج علم غیب کے متعلق میں چھوٹی سی بات بتاؤں گا تاکہ جس سے آپ کو واضح ہو جائے کہ مسلک دیوبند کے اندر، ان کے اپنے ہی فرقے کے اندر کتنا بڑا اختلاف رہا ہے یہ علم غیب کے موضوع پر۔ اب اگر کوئی دیوبندی حضرات یہ کہے کہ یہ بریلوی مشرک ہے، وہ علم غیب کو عقیدہ رکھتا ہے، تو وہ پہلے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی کتابوں کی تحقیق کرے۔ لڑائی جھگڑے کی بات ہے، علمی اختلاف ہے۔ آپ دیکھیں کہ علم غیب کا جو لفظ ہے، سب سے پہلے آپ سامنے پیش کرتا ہوں بنیۃ الحیران جناب غلام اللہ خان کے استاد حسن تو حسین علی کا جو بنیۃ الحیران ہے، بہت بڑی رئیس المفسرین تو حسین علی کا جنہوں نے بنیۃ الحیران اپنی تفسیر لکھی، اس کے اندر وہ صفحہ 410 پہ لکھتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی برسول، اس آیت کے تحت وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ان آیات کریمہ کے تحت لکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اب یہ صحیح معنی ہے کہ کوئی نہ کوئی علم غیب تو انبیاء کو بھی عطا ہوتا ہے۔ آج ہماری گرفت جو ہوگی، جو لفظ علم غیب ہے، اس پہ آپ غور کیجیے گا کہ علماء دیوبند کے اندر ہی کتنا اختلاف رہا ہے۔ میں کسی کو کوئی برا نہیں کہتا، کوئی مشرک نہیں کہتا، کوئی کافر نہیں کہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم علمی طور پر ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں۔ ہم نے تقابل ادیان کے اندر تک جن کا کام کرنا ہے، اور ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر، تو ہمیں پہلے جو ہے اپنے درمیان میں ایک پلیٹ فارم ایسا بنانا ہوگا جس پر تمام تر مسالک اپنے علمی اختلاف کے ہونے کے باوجود بھی ایک جمع ہو جائے۔ آج میرا یہ کلپ دیوبندی بھائیوں کے لیے ہے، جو حضرات جو ہر جگہ پہ کہتے ہیں میں غیب کا عقیدہ رکھنے والے مشرک ہیں، آج ان کی اپنی کتابوں سے میں دکھاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ ناظرین، بنیۃ الحیران کے اندر دیوبند کے رئیس المفسرین وہ لکھتے ہیں صفحہ 410 پہ، کہتے ہیں کچھ نہ کچھ علم غیب تو نبیوں کو حاصل ہوتا ہی ہے۔ پھر صفحہ 411 پہ لکھتے ہیں اسی کتاب کے اپنی تفسیر کے، لکھتے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ مرتضی رسولوں کو علم غیب عطا کر دیتا ہے، جیسا کہ امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر پھر بعض علوم غیب انبیاء کے لیے جو ہے وہ ثابت کیے۔ تو امام فخر الدین رازی کی جس کے ان کے حوالہ جات ہم آلریڈی پہلے علم ما کان و ما یکون کی ایپیسوڈ کے اندر میں طویل گفتگو کر چکا ہوں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی کی جو تحقیق ہے وہی پر اس پر لائے کرتے ہوئے جناب تو حسین علی کا نے بھی یہی بات کی ہے۔ جو بات کتنے بڑے عالم یہ امام فخر الدین رازی کے حوالے سے لکھ کر کہتے ہیں کہ بعض علم غیب، یہاں بعض اپنی کی بات ابھی نہیں کر رہا، ابھی علم غیب کا جو لفظ ہے وہ انبیاء کے لیے مانا ہے۔ اب علم غیب کا چونکہ یہاں لفظ مان لیا گیا، اب آگے چلتے ہیں۔ دوسری کتاب ہے حفظ الایمان اشرف علی تھانوی صاحب، یعنی کہ اس عبارت پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا عرب کے علماء نے، اور بریلویوں اور دیوبندیوں کے درمیان یہ عبارت ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں درمیان میں ایک دیوار ہوئی ہے، یہ عبارت ایک دیوار بنی ہوئی ہے۔ اس
پر بات ہم بعد میں کریں گے، یہ کفریہ ہے یا نہیں، اس پر میں آنا ہی نہیں چاہتا. ان معاملات پہ میں نے اللہ کو چھوڑا ہوا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں خوب جانتا ہے. تو حفظ الایمان کے اندر اشرف تھانی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہوں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے. ایسا علم غیب بچوں کو، پاگلوں کو، حیوانوں کو بھی ہے، بہائم کو بھی ہے، جمیع حیوانات کو بھی ہے. اب یہاں پر اس عبارت کا مطلب سے علم غیب اللہ کے سوا غیر کے لیے مانا گیا نہیں مانا گیا، کلی یا جزئی کی بات نہیں ہو رہی، لیکن علم غیب کا لفظ کا اطلاق اشرف تھانی صاحب نے غیر خدا کیا نا، اللہ کے سوا کیا نا. اب پیچھے جو ہے نا حسن علی خان صاحب نے بھی رسولوں کے لیے علم غیب کا لفظ استعمال کیا. آگے چلتے ہیں. امداد المشتاق لکھنے والے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دیوبند کے ہاں بہت بڑے عالم اور اشرف تھانی صاحب عبدالرشید گوئی صاحب کے پیر اور مرشد اپنی امداد المشتاق کے اندر لکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں نبیوں کو علم غیب نہیں ہوتا، انبیاء اور جو ہے اولیاء کو علم غیب نہیں ہوتا. میں یہ کہتا ہوں اہل حق جدھر نظر کرتے ہیں ان کو دریافات، ادراک اور غیبات کا علم ہوتا ہے. تو علم غیب کا اطلاق اللہ کے سوا انہوں نے بھی رسولوں کے لیے، ولیوں کے لیے کیا. جی بھی تین لوگ ہو گئے یہ جنہوں نے غیب لفظ غیب کا استعمال، علم غیب کا استعمال انبیاء کے لیے مانا ہے. تین کتابیں دیوبند کی ہو گئی. اب آؤ ذرا دوسری طرف، یہ ہے ازالۃ الریب لکھنے والا مولانا سرفراز دکھڑوی. اس کی جو ہے سرفراز صاحب کی ازالۃ الریب کا صفحہ 38. دیوبند کے بہت بڑے مناظر اور بہت بڑے عالم جنہوں نے بریلویت کے خلاف بہت بڑا کام کیا ہوا ہے، تو ان کی یہ کتاب ازالۃ الریب. اس کے اندر لکھتے ہیں اس مقام پر بتانا ضروری ہے کہ علم غیب کا علم ما کانا وما یکون کا ماننے والا مشرک اور کافر ہے، چاہے وہ بعض علم غیب ہو یا کل ہو. علم غیب کا جو لفظ غیر خدا کے لیے یا علم ما کانا وما یکون کا لفظ، یہ غیر خدا کے لیے جو کوئی مانتا ہے وہ کون ہے؟ مشرک اور کافر ہے. یہ ازالۃ الریب کا فتویٰ ہے. مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں جو علم غیب اللہ کے سوا یا ما کان وما یکون اور علم غیب کا لفظ استعمال کرے وہ کون ہے؟ مشرک اور کافر ہے. بالکل صاف دو ٹوک. اب ازالۃ الریب کا جو دیوبندیوں کے علماء کا یہ فتویٰ ہے، اس کے ہی فتوے سے حفظ الایمان اشرف تھانی صاحب کافر یا مشرک ہوئے کہ نہیں. اس کے بعد یہ فتویٰ حسن علی خان پہ آیا کہ نہیں، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پہ آیا کہ نہیں. دیکھیں ناظرین، یہ جو اختلاف ہے یہ دیوبند کے اپنے علماء میں ہی تھا، اور اس طرح ایسے ہی شرک کہتے کہتے آپ دیکھیے ازالۃ الریب کے فتوے کے مطابق یہ جو حفظ الایمان اشرف تھانی صاحب نے لکھی، حاجی امداد اللہ صاحب امداد المشتاق لکھی، اور بریت الحیران تو یہ حسین علی خان لکھی. تو حسین علی کا جو بریت الحیران ہے تو وہ یہ سب لوگوں نے علم غیب نبیوں کے لیے مانا، اور یہ کہتے ہیں علم غیب اللہ کے سوا جو بھی مانے وہ مشرک اور کافر ہے. تو ان کے اپنے ہی فتوے مطابق تین علماء گئے کہ نہیں گئے. تو یہ ناظرین ایسی کئی باتیں اور ہیں. میرا کہنے کا جو مقصد ہے وہ فقط یہ ہے، ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ علمی اختلاف ہے، اس پر کسی کو کفر کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے ہمیں، اور ہمیں میرا روئی سے کام لینا چاہیے، اور امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعالیٰ یہ جو ہے شان مصطفیٰ اور علم مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.